لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اس پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ جو حسن اخلاق کے حوالے سے ہے، اور یہ اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، تیسرا درس ہے۔ محترم ناظرین، ہماری جو کل کی گفتگو جہاں تک پہنچی تھی وہ اس طریقے سے تھی کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ روز قیامت مومن کے نامہ اعمال میں جو سب سے وزنی چیز ہوگی، جس کی وجہ سے اس کا میزان، اس کا ترازو بہت وزنی ہوگا، وہ سب سے افضل چیز اس میں سے اخلاق ہے۔ اور ظاہر اخلاق کا ہماری زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ ہم اخلاق کی بنا پر بہت سے ایسے لوگوں کو اپنا بنا لیتے ہیں کہ جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور یہی ایک چیز ہے، یعنی اگر بد اخلاقی اگر ہو تو بہت سے ایسے لوگوں کو ہم غیر بنا دیتے ہیں کہ جن سے ہمارا گہرا تعلق ہے۔ یعنی اخلاق کا اتنا اہم درجہ اور اہم رتبہ اور اہم کردار ہے ہماری زندگی میں کہ جس سے کوئی انسان فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں اور اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی کا ہر لمحہ اگر بہترین کہلانے کے قابل ہے تو صرف اس بنا پر کہ اس میں اخلاق کا اگر دخل ہے تو پھر وہ بہترین کہلانے کے لائق ہے، وإلا وہ بہترین کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ اس میں انسان بد اخلاقی انجام دے رہا ہے، اور اس کے بہت سارے موضوعات ہیں، بہت سارے اس کے عنوان ہیں، بہت سارے اس کے مصادیق ہیں کہ جن پر یہ صادق آتا ہے کہ مثلاً اخلاق کیا ہے۔ کسی سے اچھے سے بولنا، سلیقے سے بات کرنا، یہ اخلاق ہے۔ کسی کی عزت کرنا اخلاق ہے۔ کسی کو مثلاً سلام میں پہل کر دینا، یہ اخلاق ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی بھی آپ کتاب اٹھا کر دیکھیں جو پیغمبر کی شان میں لکھی گئی ہو، پیغمبر کے صفات پر لکھی گئی ہو، کوئی بھی آپ روایت ایسی نہیں دکھا سکتے جہاں یہ لکھا ہو کہ پیغمبر نے کبھی سلام کرنے میں دیری کی ہو۔ ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت حسنہ تھی اور عادت تھی کہ وہ ہمیشہ سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عمر کی قید نہیں تھی کہ کس کو سلام کر رہے ہیں۔ ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہل کرتے تھے سلام کرنے میں۔ یعنی پیغمبر کی جو یہ عادت تھی، یہ پیغمبر کا وتیرہ تھا، یہ کرتے تھے پیغمبر۔ کیا سلام کرنے سے کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے؟ مثلا کسی بڑے نے اگر چھوٹے کو سلام کر دیا تو کہ چھوٹا ہو گیا؟ نہیں، بلکہ اس کا قد اور بڑھ گیا، کیونکہ سلام در حقیقت ہے کہ سلامتی کی دعا ہے۔ یعنی اگر ہم نے بڑے ہو کر کسی چھوٹے کو سلام کر دیا تو ہم اسے سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ سلام کرنا صرف چھوٹوں پہ واجب نہیں ہے کہ ہم بڑے ہیں تو چھوٹا ہمیں سلام کرے، نہیں۔ اگر اس نے کر دیا ہے تو یہ اس کی پرورش کا نتیجہ ہے، یہ اس کے والدین کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ انہوں نے کیا پرورش دی ہے کہ وہ سلام کر رہا ہے۔ یعنی وہ چھوٹا ہو کے آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے اور ہم بڑے ہو کر اس کو سلامتی کی دعا دینے میں دیری کر رہے ہیں۔ نہیں، پیغمبر یہ اخلاق ہمیں دے کے گئے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمیں بتا کر، ہمیں سمجھا کر گئے ہیں کہ دیکھو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں دیری نہ کی جائے، بلکہ میں پیغمبر ہو کے کوشش کرتا ہوں سب سے پہلے میں سلام کروں۔ اور بہت ساری روایتیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے سے موجود ہیں۔ بہت سارے اصحاب کوشش کرتے تھے، ادھر سے ادھر سے چھپ کے بیٹھے ہوتے تھے کہ آج پیغمبر کو پہلے سلام کرنا ہے، لیکن جیسے ہی وہ پیغمبر کے سامنے آتے تھے کہ سلام کریں، پیغمبر فوراً السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے انسان کا اخلاق سمجھ میں آتا ہے، انسان کا کردار سمجھ میں آتا ہے۔ ہمیں بہرحال یہ ماہ مبارک رمضان ہے، اس میں کردار سازی ہونی چاہیے، کردار ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ بہت بڑے بن گئے ہوں لیکن اگر بااخلاق نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے بڑے ہونے سے، کتنا بڑا بھی ہو، خاندان کا، گھر کا کتنا بڑا بھی ہو، اگر اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، چھوٹوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، اور اپنے گھر میں چھوٹے بڑوں کا لحاظ نہیں ہے، تو پھر وہ کتنا بڑا بھی ہو جائے
وہ بد اخلاقی کہلائے گا، صاحب اخلاق نہیں کہلا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اخلاق کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو تمیز ہونی چاہیے، بات کرنے کی سلیقہ ہونا چاہیے، بولنے کا۔ ایک مقام پر ائمہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عاقل کی زبان کے آگے، یعنی جو شخص ہوشیار ہے، عاقل ہے، اس کی عقل زبان کے آگے ہوتی ہے، یعنی وہ پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے۔ لیکن جاہل کیا کرتا ہے؟ اس کی عقل زبان کے پیچھے ہوتی ہے، وہ پہلے بولتا ہے بعد میں سوچتا ہے کیا بولا۔ تو اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سوچ سمجھ کر اور باقاعدہ پرکھ کے گفتگو کرے کہ کیا گفتگو کر رہا ہے۔ تو اخلاق کا ہماری زندگی میں بہت بڑا دخل ہے۔ ایک مقام پر امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت ہے، فرماتے ہیں ما یقدم المومن علی اللہ عز وجل، کوئی بھی مومن پروردگار کی بارگاہ میں اپنے اعمال کو لے کے وہ نہیں پہنچے گا، اعمال کو لے کے کس کے بعد؟ بعد الفرائض، یعنی فرائض کے بعد، واجبات کے بعد اگر کوئی مومن اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا عمل پیش کرے گا کہ جو اللہ کو پسند ہو، احب اللہ تعالی، جو اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب ہو، فرائض کے بعد یعنی واجبات کے بعد اگر کوئی ایسا عمل ہے جسے مومن پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کو پسند ہو، وہ کون سا ہے؟ من ان یسع الناس بخلقہ، مگر یہ کہ وہ چیز کہ جو لوگوں میں شہرت رکھتی ہے اس کے اخلاق کے بارے میں، یعنی وہ اخلاق، وہ کردار جو لوگوں میں مشہور ہو، اس کے اخلاق کے بارے میں جو لوگوں میں شہرت ہوئی ہو، اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ترین ہے۔ فرائض کے بعد، واجبات کے بعد سب سے زیادہ محبوب ترین وہ چیزیں ہیں جو لوگوں میں اس کے لیے اچھائی کے لحاظ سے، حسن خلق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے مشہور ہیں۔ تو عزیزان گرامی، محترم ناظرین، ہمیں اپنے بچوں کو اور اپنے بھائیوں کو اور اپنے ہم عمر حضرات کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ ہم عمر ہیں تو آپ کیسے بھی گفتگو کریں، نہیں، اس میں تو اور اچھا لحاظ ہونا چاہیے، اور سلیقہ ہونا چاہیے، اور تہذیب ہونی چاہیے، کیونکہ ہم عمر ہیں، برا بھی لگ سکتا ہے، چہ جائے کہ چھوٹوں کی بات ہو یا بڑوں کی بات ہو، ہم عمر میں اور لحاظ ہے تاکہ وہ آپ سے، ان کو کوئی بات آپ کی بری نہ لگ جائے، یعنی ان کا دل آپ کی وجہ سے دکھ نہ جائے، تو اس کا لحاظ بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں، یہ ماہ مبارک ہے، ماہ مبارک میں ہم اور آپ مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے جو واجب ہے اسے ادا کر رہے ہیں۔ پروردگار سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور سب کے روزوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ لیکن ایک مقام پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان صاحب الخلق الحسن، یعنی وہ شخص کہ جو اچھا اخلاق رکھتا ہے، حسن اخلاق رکھتا ہے، اس کا جو اجر ہے وہ کیسا ہے؟ لہو، اس کے لیے کیا ہے؟ مثل اجر الصائم القائم، اس کے لیے وہ اجر ہے جو ایک روزہ دار بھی ہو اور راتوں کو مسلسل عبادت کرتا ہو، پوری رات عبادت بھی کرتا ہو، یعنی عابد و زاہد بھی ہو اور روزہ دار بھی ہو۔ ان دو صفت کا حامل جو شخص ہے اور اس کو جو اجر ملے گا وہ اس شخص کو ملے گا جو صاحب حسن خلق ہے، جس کے پاس اچھا اخلاق ہے، جس کے پاس اچھا کردار ہے۔ کیونکہ میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا تھا کہ اگر اچھا اخلاق نہیں ہے تو عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں، اگر اچھا اخلاق نہیں ہے تو ریاضتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا اخلاق انسان کی بہت ساری خرابیوں کو پوشیدہ کر دیتا ہے، اور خراب اخلاق انسان کی بہت ساری اچھائیوں سے لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی اچھائیاں ولو ہزاروں اچھائیاں ہوں، لیکن لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے سب کچھ ہے لیکن بولنے کا سلیقہ اچھا نہیں ہے، بات کرنے کا سلیقہ اچھا نہیں، تہذیب نہیں ہے، تمدن نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اس کا بہت بڑا ہماری زندگی میں دخل ہے۔ اہل بیت علیہ السلام نے بارہا جگہ جگہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان صاحب اخلاق بنے۔ صاحب اخلاق کیسے، کس طریقے سے بنے؟ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر کسی کو ہم نے سلام کر لیا چھوٹے کو، تو کیا ہمارا قد چھوٹا ہو گیا؟ ہم چھوٹے ہو گئے اس سے؟ نہیں بھائی، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ اس کا ذہن اس طرح سے ڈیولپ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، سلام چھوٹوں کو کرنا چاہیے۔ یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ سلام چھوٹوں پر واجب ہے، یہ کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہیں۔ ہاں، سلام تو سلامتی کی دعا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، تو وہ چاہے چھوٹا کرے چاہے بڑا کرے،
दोनों को। हाँ, अजर भी करने वाले का, सलाम करने वाले का ज़्यादा है और सलाम का जवाब देने वाले का कम है, जबकि वो वाजिब है। तो ये अखलाक है। इसी तरीके से मसलन अखलाक की एक आम सी मिसाल है, हम एक रास्ते से जा रहे हैं और हमने देखा रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है। रास्ते में एक पत्थर पड़ा हुआ है, हमने उसे उठाकर सिर्फ इस नीयत से कि कहीं किसी के पैर से न लग जाए और उसे चोट ना आ जाए, जख्म न लग जाए, उठा के एक तरफ रख दिया। एक समत जब उसे कर दिया है तो आप यकीन जाने, पहली बात तो ये काम मुस्तहब है, मुस्तहबात में है, ये करना चाहिए। दूसरी बात, ये आपके हुस्न खुल्क पर दलील है, आपके किरदार पे दलील है। यानी आपका किरदार इस बात को बर्दाश्त नहीं करता कि किसी को नुकसान पहुंचे, किसी भी हवाले से किसी को नुकसान पहुंचे, ये आप बर्दाश्त नहीं है। तो ये आपका हुस्न खुल्क है, ये हमारा और आपका अखलाक है कि अगर हमारे अंदर ऐसी सिफात मौजूद हैं। मसलन एक शख्स, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वाक़या, हम इमाम की विलादत आ रही है, इमाम की विलादत आ रही है, इमाम की आमद का वक्त करीब आ रहा है और ये वाक़या हम सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बचपन से किताबों में पढ़ा है कि एक शख्स ने आकर इमाम के सामने नाउज़ु बिल्लाह आज़न बिल्लाह बदतमीज़ी की, इमाम के वालिद को बुरा भला कहा, इमाम को बुरा भला कहा। तो इमाम ने उसके जवाब में क्या कहा? कुछ और कहा? नहीं, तारीख़ कहती इमाम ने क्या कहा? भाई तू भूखा है, तुझे खाने की ज़रूरत है तो मैं तुझे खाना खिला दूँ। अगर तुझे प्यास लगी है तो मैं तेरी प्यास बुझा दूँ। अगर तेरे पास घर नहीं है, तो मुसाफिर है, तो मैं तेरे लिए रहने का इंतज़ाम कर दूँ। ये अखलाक अहले बैत है, ये अखलाक मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ये अखलाक है। यानी कि वो कुछ और कह रहा है, इमाम ने उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि इमाम ने अपना किरदार पेश किया और ये बताया कि ये तुम्हारा किरदार है कि तुम हमें बुरा भला कह रहे हो, लेकिन ये हमारा किरदार है कि हम इसके बावजूद भी तुम्हें तुम्हारी मुसीबतों से निकालने के लिए तैयार है। ये अखलाक है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ये अखलाक चाहते हैं। आज की दुनिया का निज़ाम बहुत ज़्यादा बदल चुका है, बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का आलम है। हर इंसान अपने मफाद के लिए भाग रहा है और इंसान अपने मफाद के पीछे भाग रहा है कि बस किसी को कुछ भी हो जाए हमारा फ़ायदा होना चाहिए। ये ख़तरनाक शय है। अगर ये जहन में है कि कुछ भी हो जाए, चाहे जिसको नुकसान हो, वो हमें मतलब नहीं, फ़ायदा हमारा होना चाहिए, ये इंसान साहिब अखलाक का ये तरीक़ा नहीं हो सकता। अहले बैत के चाहने वालों का ये तरीक़ा नहीं हो सकता। अहले बैत के चाहने वालों का तरीक़ा ये है कि उनकी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। ये अहले बैत का फरमान है। इस्लाम का असल आयीन, असल इस्लाम ये है। देखें, मैं आपकी खिदमत में बड़ी ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, असल इस्लाम क्या है? असल इस्लाम ये है कि हमारी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे। ये है असल इस्लाम। हाँ, किसी ने हमला किया, किसी ने जुर्अत की, तो उसका जवाब देना अलग है। वो तो जाहिर है, अपने आप को डिफेंस करना है, अपने आप को बचाना है, लेकिन पहल कभी इस्लाम ने की ही नहीं है। पहल इस्लाम की जानिब से अहले बैत अलैहिस्सलाम का जो दीन है, दीन मुबीन अहमद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें पहल की आप नहीं देखेंगे, पहल नहीं देखेंगे। बल्कि अहले बैत ने जब भी कोई भी मारका है, वहाँ पर अहले बैत ने दिफा किया है। दिफा तो इस्लाम किस चीज़ का नाम है? इस्लाम पहल का नाम नहीं है। इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता। अगर कोई वाक़ईन इस्लाम पर चल रहा है तो वो किसी लिहाज से जालिम नहीं हो सकता। वो अफराद कभी इस्लाम के सिर्फ दावेदार हो सकते हैं, वो अफराद सिर्फ इस्लाम के दावेदार हो सकते हैं कि जो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि फ़लाँ को मार दो, फ़लाँ को मार दो, ये कर दो, वो कर दो, बच्चों को कत्ल और फ़लाँ, ये सिर्फ इस्लाम के दावेदार हैं। असल इस्लाम को मानने वाले ये है ही नहीं। असल पैगंबर के फरमूदात पर और उनकी बातों पर अमल करने वाले ये है ही नहीं। सिर्फ इनके ज़ुबान पर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सिर्फ इनके ज़ुबान पर पैगंबर के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, लेकिन दर हकीकत ये इस्लाम को मानने वाले नहीं हैं, बल्कि इस्लाम का इनकी वजह से मजाक हो रहा है। इस्लाम तो इस बात की इजाज़त देता है, इस्लाम तो इस बात को कहता है कि तुम्हारे ज़रिए से किसी को नुकसान ना हो, किसी को नुकसान नहीं हो। एक मकाम पे अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई मुझे इस पूरी दुनिया की नेमतें लाकर मेरे सामने रख दे और कहे
کہ مثلاً ایک چینٹی کے منہ سے اس کا رزق اور اس کا دانہ چھین لوں تو علی بن ابی طالب کبھی نہیں کرے گا. کیوں؟ یہ ہے اسلام. یہ ہے اسلام کہ جو ایک چھوٹے سے جانور کے اوپر بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا، ایک چھوٹے سے کیڑے کے اوپر بھی ظلم برداشت نہیں کر سکتا. تو اسلام یہ ہے. وہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا جو انسانوں پر اور انسانیت پر ظلم اور جبر ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ اخلاق اہل بیت سے کافی دور ہے. انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو نہیں سمجھا، انہوں نے اسلام کے اس مقصد کو نہیں سمجھا، اسلام کی ان باتوں کو نہیں سمجھا کہ جو اسلام سمجھانا چاہ رہا تھا، دین سمجھانا چاہ رہا تھا. دین ہمیں اخلاق دینا چاہ رہا تھا، دین ہمیں بااخلاق بنانا چاہ رہا تھا، اور یہ انہوں نے اس طریقے سے کر کے دین کا مذاق اڑا دیا. محترم ناظرین، گفتگو طویل ہو گئی ہے. انشاءاللہ کل پھر آپ کے سامنے آگے کی گفتگو انشاءاللہ پیش کریں گے. تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.